السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد، لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے
جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حقہ اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرض پہ اتنی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی بھی قوم ہم سے بڑھ کے بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب کیا ہے؟ کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں کہ جو حل نہ ہو۔ چند لمحات کے لیے ہم اپنے اندر جھانکیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس بد نصیبی کا سبب کیا ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ عرب کی سرزمین، عرب کے لوگ تختہ عرض پہ ان جیسے جاہل اور بدو لوگ نہیں تھے، خانہ بدوش لوگ جنہیں صرف اپنا ہی احساس تھا، کسی دوسرے کے متعلق انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ انسانیت ان سے بہت دور تھی۔ ایسے اللہ سے دور، عقل و شعور سے دور، فہم و فراست سے تحید عمل لوگ، ان میں اللہ نے اپنے تمام انبیاء میں سے منتخب رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ جتنا عظیم وہ رسول تھا، جتنا بڑا وہ استاد تھا، جتنا بڑا فہم و فراست کا مالک تھا، اس کو اتنے ہی اجڑ لوگوں کی طرف اللہ نے مبعوث کیا۔ پھر ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے سبب اور اپنے کردار کے سبب ان لوگوں میں وہ انقلاب پیدا کیا کہ آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک اور تب سے لے کر اب تک کوئی انسان وہ انقلاب پیدا نہ کر سکا۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی کامیابی کی بنیاد یہ تھی کہ جس طرف لوگوں کو بلایا، جو پیغام لوگوں کو دیا، اس پہ پہلے خود عمل کر کے دکھایا۔ جب بھی جہاں بھی کوئی تحریک چلتی ہے، اس تحریک کا سب سے بڑا کامیابی کا سبب محرک کا کردار ہوتا ہے۔ جو تحریکیں ایسے لوگوں سے وابستہ ہیں جن کا اپنا ایک کردار تھا، وہ تحریکیں دنیا میں کامیاب اور کامران ہوئی۔
کامیاب و کامران ہونے والی تحریکوں میں جو تحریک محمد رسول اللہ کی تھی وہ کسی اور کی نہیں. یہ کوئی محبت، پیار، عقیدت اور جذبے کی بات نہیں ہے، بلکہ جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے لیکن ہیں وہ دیانتدار، ہیں وہ ایماندار، صاحب عدل، تو وہ لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ کامیاب تحریکوں میں جو تحریک محمد رسول اللہ کی مقام رکھتی ہے وہ کوئی دوسری نہیں. یعنی یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار ناممکن ہے. عرب کے صحرا سے یہ تحریک اٹھی اور پھر ساری دنیا میں یہ پھیل گئی. اس کے پھیلنے کا سبب اس کے محرک اول کا کردار تھا. اور یہ بات ایک حقیقت ہے کہ جو انسان تحریک لے کے اٹھتا ہے، اگر اس تحریک میں وہ چیز نظر نہ آئے جس کو وہ بیان کر رہا ہے تو عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ یہ گپ شپ ہی لگا رہا ہے. کردار کا کتنا بھی کو اعلیٰ و بالا ہو، گفتار کا کیسا بھی ہو، لیکن اگر نقشے میں وہ رنگ نہیں بڑھتا جس تحریک کو وہ لے کے چلا ہے تو ذی شعور لوگوں میں اس تحریک کی کوئی حیثیت نہیں بنتی، اگرچہ عام لوگ اس سے متعلق ہوتے جائیں، اس سے وابستہ ہوتے جائیں، طوفان آ جائے انسانوں کا. جیسے ہمارے یہاں ہے آج، یعنی آپ اپنے پاکستان میں دیکھیں، تحریک چل رہی ہے مدینہ کی ریاست کی، اور مدینہ کی ریاست کی تحریک چلانے والے لوگ، کسی پہ میرا اعتراض نہیں ہے، کسی رہنما پہ، کسی قائد پہ، آپ کو بتانا مقصود ہے کہ اصل چیز کیا ہے. وہ تحریک چلاتے ہیں اور ریاست مدینہ کہتے ہیں، یعنی خان صاحب، عمران خان صاحب، لیکن ان کی اس تحریک میں وہ کردار نظر نہیں آتا جو ریاست مدینہ کی بنیاد تھی. آپ دیکھتے ہوں گے جلسے جلوس ان کے، نیم برہنہ عورتیں ننگے سر بھنگڑے ڈالتی، ہاں واہ کرتی. خان صاحب یہ مدینہ کی ریاست کا تصور نہیں ہے. آپ نے مدینہ کی ریاست کو شاید جھانک کے بھی نہیں دیکھا. مدینہ کی ریاست صرف عدل اور انصاف کی بنیاد پہ نہیں تھی جو آپ کہہ رہے ہیں. انسان کی زندگی کے تمام رخ، ان کی رہنمائی بنیادی کردار تھا ریاست مدینہ کے والی کا، محرک کا. آپ سے اختلاف نہیں، صرف بات یہ ہے کہ یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا کردار تھا. جو آپ کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس کو بطور سیاست چلائیں، اپنے کردار کی بنا پہ، اپنی گفتار کی بنا پہ، اپنی شخصیت کی بنا پہ. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کریں، اس لیے کہ یہ ریاست مدینہ کا پرچھائی بھی نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں ننگے سر عورت ہو اس گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا. اور یہ ریاست مدینہ والے عورتیں بھنگڑے ڈالتی ہیں،
نیم برہنہ لباس ہے، سر سے برہنہ ہے، ہا واہ ہو رہا ہے نہیں؟ تحریک جو لے کے آدمی اٹھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جو نظریہ لے کے وہ بیٹھا ہوا ہے، جو نظریہ لے کے چل رہا ہے، جس کو وہ قائم کرنا چاہتا ہے، اس نظریہ کو بلند کرنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے ایسے لوگ پیدا کیے جائیں جو آج اس تحریک میں لوگ نہیں پائے جاتے۔ رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کی طرف اللہ نے مبعوث کیے تو اللہ کا پیغام دیا انہوں نے، اور سب سے پہلے یعنی 13 سال تک صرف لوگوں کی تربیت ہوتی رہی، صرف تربیت، اور پھر کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افراد پیدا کیے، ایسے لوگ پیدا کیے کہ ان پہ ریاست مدینہ کا دستور اور قانون بنایا اور وہ چلایا۔ وہ کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے کہ مومنوں، مسلمانوں، تمہاری زندگی کے لیل و نہار، تمہاری سوچ، تمہارا فکر اپنا پیدا کیا ہوا نہیں بلکہ اللہ اور رسول کا بنایا ہوا ہونا چاہیے۔ فَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ دنیا میں جتنی قومیں آئی ہیں ان کے سامنے ایک سوچ رکھی گئی ہے، اور وہ سوچ، وہ فکر آخرت کی کامیابی تھی۔ دنیا کی طرف بھی دھیان دینے کا حکم دیا ہے قرآن میں اللہ نے اور اپنے کردار میں محمد رسول اللہ نے، لیکن چاہا ہے کہ اس پہ ترجیح دی جائے آخرت کو، اس لیے اللہ نے کہا فاستبقوا الخیرات، اچھائی، بھلائی، نیکی اور بڑائی میں بڑھ جاؤ۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں تشریف فرما ہیں تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بارزوا بالعمل، نیک اعمال کی طرف بڑھو، خیر کی طرف بڑھو، بھلائی کی طرف بڑھو، نیکی کی طرف بڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے، اس کے لیے تمہاری محنت، تمہاری جد و جہد، تمہاری کوشش اس حد تک ہے جب تک تمہاری زندگی ہے۔ تم اس دولت سے فائدہ اٹھا سکو گے نہیں، تم اس مال سے فائدہ اٹھا سکو گے نہیں، اپنے مال کو اپنی مرضی سے خرچ کر سکو گے نہیں، لیکن اس کے بعد جو وقت آنا ہے وہ وقت ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہاں تم اپنے کیے سے کچھ پا سکتے ہو کہ نہیں، وہاں اپنے کیے سے کچھ پانا ہے۔ اگر اچھا ہے تو اچھائی پانی ہے، اگر برا ہے تو برائی پانی ہے۔ فرمایا اعمال کی طرف بڑھو، فتنے آ رہے ہیں، تاریک رات کے مختلف ٹکڑوں کی طرح جو مسلسل ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا اور تیسرے کے بعد چوتھا فتنے۔ فرمایا اس سے پہلے خود کو سنبھال لو کہ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا۔ ایسا وقت آ رہا ہے کہ صبح ایک انسان مومن ہوگا اور رات کو کافر۔ یمسی مومنا ویصبح کافرا، رات کو مومن ہوگا، سورج طلوع ہوگا کہ وہ کافر ہو گیا ہوگا۔ فرمایا انسان مومن اپنے ایمان کو دنیا کے لیے بیچ دیں گے، یعنی
اپنی دنیا پہ اتنا مصروف ہو جائیں گے کہ انہیں آخرت کی پرواہ نہیں ہوگی، آخرت کی سوچ نہیں ہوگی۔ لیل و نہار وہ اپنی دنیا کی کامیابی اور کامرانی کے لیے، مال حاصل کرنے کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے، عزت و وقار حاصل کرنے کے لیے نہ رات کا سکون نہ دن کا چین، صرف ایک ہی چیز پیش نگاہ ہے، ایک ہی مطمع نظر ہے کہ دنیا کو اکٹھا کر لیا جائے، اور اس کو اکٹھا کرنے میں ایمان اور غیر ایمان کی کوئی پہچان نہیں رہ جائے گی۔ باردو بالاعمال، فرمایا ایسا وقت آنے سے پہلے پہلے اپنے اعمال کو خوبصورت بنا لو، اللہ کا پسندیدہ، اللہ کی رضا کے مطابق کیا جانے والا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جانے والا، یہ تمہاری کامیابی کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ کو ترغیب دلاتے تھے، تحریک دلاتے تھے، متوجہ کرتے تھے، اور یہ نہیں کہ وہ لوگ ہماری طرح اس کان سے سنتے تھے اس کان سے نکال دیتے تھے۔ جو آواز محمد الرسول اللہ کے منہ سے نکلتی تھی ان کے کارِ قلب میں داخل ہوتی تھی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ وہ اپنے اعمال کو بہتر بناتے تھے، وہ اپنے لیل و نہار کو بہتر بناتے تھے، وہ اپنی آخرت کی فکر میں ہوتے تھے۔ یہاں کب آیا کب گیا کوئی پتہ نہیں، لیکن وہاں گیا کبھی کہیں نہیں جائے گا۔ یہاں اعمال کرنے والا اچھے اعمال کی جزا پائے گا اور برے اعمال کرنے والا سزا پائے گا۔ پھر جس نے سزا پائی ہمیشہ کے لیے، اور جو جنت میں رہا وہ ہمیشہ کے لیے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ان کے دلوں میں اس بات کو اتار دیا تھا۔ پھر نتیجہ کیا تھا کہ صحابہ متلاشی رہتے تھے کہ کس طرح ہم اپنی آخرت کو بنا سکتے ہیں، دنیا سے بچا کے آخرت کو بہتر بنانا مشکل پھر مشکل ہے، لیکن جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے اس کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ تشریف فرما ہے، صحابہ بھی ہیں۔ مہاجر کہتے ہیں یا رسول اللہ ذهب الانصار بالاجر كله، اللہ کے نبی انصار تو اتنی نیکیوں کو اکٹھا کر لیا کہ اجر سے ان کا دامن بھر گیا، ہم کیا کریں؟ یہ صحابہ نے کیوں کہا، مہاجرین نے؟ اس لیے کہ جب مہاجر وہاں گئے نا تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم محمد رسول اللہ کے جانے سے پہلے مدینہ چلے گئی تھی، اور وہ لوگ جو اللہ کے نبی کے دامن سے وابستہ ہوئے تھے وہ اس تعلیم اس رہنمائی کو حرز جاں بنا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب مہاجر آئے تو انہوں نے ان کا استقبال کیا۔ جس کے پاس 2 گھر ہیں اس نے ایک گھر اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، جس کے ہاں 2 گھر نہیں وہ اپنے گھر میں ایک مخصوص جگہ اپنے بھائی کے لیے بناتا ہے۔ اپنے کاروبار میں مہاجر کو ساتھی بنایا، اور جس انصار کی 2 بیویاں تھیں اس نے اپنے بھائی سے کہا دونوں بیویاں دیکھ لو، جو تمہیں پسند ہے میں اس کو طلاق دے دوں گا، تم شادی کر لینا۔ مال و دولت والے لوگوں نے اپنی حیثیت کے مطابق، غرباء نے اپنی حیثیت کے مطابق کردار وہ ادا کیا کہ چشم فلک نے آج تک وہ کردار کہیں نہیں دیکھا۔ اور جو لوگ تاریخ سے تعلق رکھتے ہیں
وہ مسلمان ہوں یا کافر، وہ یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ جو انقلاب زمین پہ محمد الرسول اللہ نے پیدا کیا ہے وہ کوئی دوسرا شخص نہیں پیدا کر سکا۔ یہ سارے انعامات و اکرامات مہاجرین کو انصار نے دیے، سب کچھ دے دیا۔ مہاجر کہتے ہیں اللہ کے نبی اتنی قربانی انہوں نے دی ہے، اتنی قربانی دی ہے، اجر تو سارا یہ لے گئے، ہم کیا کریں؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اگلی چیز ہے وہ ہمارے لیے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارا کوئی حصہ نہیں، اب تمہارا دامن صاف ہے، خالی رہے گا، نہیں۔ فرمایا ما دعوتم اللہ لہم، جب تم اپنے انصار بھائیوں کی اس مہربانی پہ، ان کے اس احسان پہ، ان کے اس تعاون پہ اپنے اللہ سے ان کے لیے دعا مانگتے رہو گے، ان کے لیے کلمات خیر کہتے رہو گے، اللہ اس نیکی میں تمہیں بھی شامل کر دے۔ اور فرمائیں، میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ صحابہ دنیا نہیں مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں دولت دو، مال دو، چودرت دو، لیڈری دو، قیادت دو، نہیں۔ صحابہ اللہ کے نبی کی رہنمائی میں اپنے اللہ سے اپنی آخرت مانگتے تھے۔ ان کو یہ احساس ہو گیا تھا اس دنیا سے جانا ہے، یہ ناپائیدار ہے، ساتھ نہیں دے گی، یہاں رہ کے اپنی اس دنیا کو بنانا ہے۔ جو یہاں رہ کے اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق اس دنیا کو بنا بیٹھا وہ کائنات کا خوش نصیب ترین آدمی ہے۔ قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں، رسول اللہ کا فرمان تو ہم بھی سنتے ہیں، لیکن کیا یہ فرمان سننا ہمارے کردار میں کچھ ایسا انقلابی تصور پیدا کرتا ہے جس سے ہم یہ سمجھیں کہ ہماری دنیا پیچھے رہ گئی ہے، ہماری آخرت ہمارے سامنے؟ فرمایا محروم تم بھی نہیں ہو۔ تو ہمیں پیغام کیا دیا کہ اگر کوئی آدمی تمہارے ساتھ نیکی کرتا ہے نا، تمہارے ساتھ بھلائی کرتا ہے، تمہارے ساتھ اچھائی کرتا ہے، تو اس کی نیکی کو بھولنا نہیں، بلکہ جب بھی یاد آئے اپنے دامن کو اٹھا کے اپنے اللہ سے اس کی خیر و برکت کی دعا مانگنی ہے، اس کے لیے خیر کی بات کرنی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ یہ فکر والی بات نہیں، غم نہ کرو کہ انہوں نے اتنا احسان تم پہ کیا ہے، اجر وہ لے گئے، ان کے اس کردار میں تم برابر کے شامل ہو گئے اگر تم ان کے لیے دعا کرتے رہے اپنے اللہ سے، اپنے محسن کے لیے، نیکی کرنے والے کے لیے، پیار کرنے والے کے لیے دعا۔ اور ارشاد فرمایا کبھی ضرورت پڑ جائے تو اس کے لیے کلمہ خیر کہنا، یہ کلمہ خیر کہنا، یہ دعا کرنا تمہارا اس نیکی میں شامل ہونے کی بنیاد بن جائے گی۔ جس طرح وہ اجر پائیں گے تم پہ انعامات و اکرام کر کے، اس طرح ان کے لیے اچھی دعا کر کے تم بھی پالو گے۔ صحابہ کے سوال پہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، لیکن ایک دوسری حدیث میں اس کی مزید وضاحت کی محمد رسول اللہ نے۔ وہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی مظلوم، بے بس، بے کس، پریشان حال، ظالم کے ظلم سے پریشان تمہارے پاس آتا ہے اور تم سے اللہ کے نام پہ پناہ مانگتا ہے، فَأَعِيذُوهُ، اس کو پناہ دو۔ یہ وہ مقصودات ہیں جن چیزوں نے انقلاب پیدا کیا اور تعلیم محمد رسول اللہ نے، کردار محمد رسول اللہ نے وہ انقلاب پیدا کیا کہ جس انقلاب کے متعلق کوئی سوچ تو سکتا ہے، ایسا انقلاب کوئی لیڈر پیدا کر نہیں سکتا۔ اس لیے کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار تھا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَاعِذُوهُ، پناہ مانگنے والے کو پناہ دو. یہ کسی خاص شخصیت کو حکم نہیں، مدینہ اور مکہ کے باشیوں کو حکم نہیں، صحابہ کو حکم نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ محمد رسول اللہ کا فرمان ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے، اگر رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو، ان کی گفتار کو، ان کے فرمان کو انسان حرز جان بنا لیتا ہے تو اللہ کا حد ہے میں تمہیں اس عزت سے نوازوں گا، اس وقار سے نوازوں گا، وہ عظمت اور شان دوں گا کہ دوسرا آدمی اس کے متعلق سوچ سکتا ہے، وہ عظمت نہیں پا سکتا اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرتے ہو. دیکھیں آپ، فَاعِذُوهُ، کیا ہم میں کوئی یہ جرت کرتا ہے؟ کوئی مظلوم آتا ہے جس کے مال کو خطرہ ہے، کوئی بے بس آتا ہے جس کی جان کو خطرہ ہے، کوئی بے کس آتا ہے جس کی عزت کو خطرہ ہے، وہ آگے مجھے کہتا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ فلاں سے مجھے خطرہ ہے، میری جان بھی جائے گی، میرا مال بھی تباہ ہوگا، میری عزت بھی پامال ہوگی. اللہ نے تجھے طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، میری عزت کو بچاؤ. کیا ہم میں ایسے لوگ ہیں جو قدم آگے بڑھا کے کہیں کہ جو ظالم تیری عزت کی طرف ہاتھ اٹھائے گا میں ہاتھ قلم کر دوں گا، جو تجھے تلاش کرنے کے لیے قدم بڑھائے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. میں تیرے سامنے آ کے کھڑا ہوں گا، اگر تو نے اللہ کے لیے مجھ سے پناہ مانگی ہے تو میں تجھے پناہ دیتے ہوئے اپنا سب کچھ قربان کر دوں گا، تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا. ہے کہ ہمیں کبھی ہم نے کیا؟ ہماری بد نصیبی ہے، اور اس سے بڑی کسی کی بد نصیبی نہیں ہو سکتی. اپنے اندر اتنی حمیت نہیں ہے، اتنی غیرت نہیں ہے، اتنی جرت نہیں ہے کہ عزت دار کی عزت کو محفوظ کیا جائے، مظلوم کو ظلم سے بچایا جائے، بے کس کا سہارا بنا جائے، کھڑا ہوا جائے ظالم کے سامنے. کتنا بھی بڑا درندہ ہے، کتنا بڑا مالدار سامی ہے، کتنا بڑا وہ دنیا میں عزت و وقار سے زندگی بسر کرنے والا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا ایک مظلوم کے لیے ایمان کی علامت ہے. لیکن ہمارے ہاں نہیں ہے، بلکہ جو لوگ کسی مظلوم کو، عزت بچانے والے کو، جان بچانے والے کو پناہ دیتا ہے، ہمارے معاشرہ کے بڑے لوگ اس پہ تان کرتے ہیں، اس پہ تنقید کرتے ہیں. کیا ضرورت تھی؟ تجھے تو نہیں پتا چلے گا جب تک تیرے گھر میں یہ معاملہ نہ ہو، عزت کا معاملہ نہ ہو، غیرت کا معاملہ نہ ہو، تیری جان کا معاملہ نہ ہو، تجھے سمجھ نہیں آتی. سمجھ تب آتی ہے جب تیرے گھر میں یہ قیامت بپا ہو. ہم انکار کر دیتے ہیں، جرت نہیں کرتے، اور اگر کوئی جرت کرتا ہے اس پہ تان کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اس کی تذلیل کی کوشش کرتے ہیں. سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ ظالم ہے، دولت مند ہے، طاقتور ہے، خاندانی بدماش ہے. اس بدماشی کو روکنے کے لیے وہ سرمایہ دار جاگیردار آگے نہیں بڑھے گا جو 5 وقت کا نمازی ہے، جو شب زندہ دار ہے، جو روزہ رکھنے والا ہے. تیرے تمام کردار اس وقت رب کے نزدیک زیرو ہو جاتے ہیں جب تو کسی عزت بچانے کی درخواست کرنے والے کی عزت بچانے کے لیے میدان میں نہیں آتا. کون ہے ہم میں؟ سوچے تو صحیح بلا. کرتا کوئی؟ اتنی جرت نہیں کرتا. جب تم یہ جرت نہیں کرتے، جب میں یہ جرت نہیں کرتا کہ کسی مظلوم کی عزت کو بچایا جائے، تیرا نام لے کے دنیا کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے لیکن تیری صورت دیکھ کے اللہ کی جبین پہ بل پڑ جاتے ہیں. یہ ایک اصول کی بات ہے. بخاری کی حدیث ہے، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتے کو کہا فلاں بستی کو اٹھا دو، تباہ کر دو، برباد کر دو، الٹ دو اس کو. کہنے لگا اللہ
وہاں ایک ایسا انسان بھی ہے جو دن رات اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، اس نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میں اس کی عبادت کو کیا کروں گا، میں اس کی ریاضت کو کیا کروں گا، میں اس کے روزے کو کیا کروں گا، میں اس کی نماز کو کیا کروں گا، جس کے سامنے میرے بندے بغاوت کرتے رہے مجھ سے، وہ ان لوگوں کو کہنے کے لیے ایک بار بھی باہر نہیں نکلا کہ کیوں اللہ کی بغاوت کر رہے ہو، اس کو بھی تباہ کر دو۔ بڑے معزز آدمی ہیں جی، بڑے اللہ والے ہیں جی، لیکن اللہ والے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بغاوت کرتے ہیں تو اللہ کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، ان کی مال کی، ان کی دولت کی، ان کے وقار کی، ان کی نماز کی، ان کے روزے کی۔ اللہ چاہتے ہیں سب کچھ کے باوجود جو میرے محمد نے تمہارے لیے فرض کر دیا ہے، تمہاری جان چلی جاتی ہے تو جائے اس محمد الرسول اللہ کی احکامات کو پانی دو، نکلو، سینہ صبر ہو جاؤ۔ لیکن ہم میں بڑے بڑے مالدار دیکھیے، میں نے بڑے بڑے چودھری، لیکن وہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ مد مقابلے بھی چودھری ہے، وہ بھی بڑا آدمی ہے، مال و زر ہے اس کے پاس، اور یہ بد کردار بد نصیب آدمی اس لیے اس کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوتا، یا اس لیے اس کو شاباش کہنے کے لیے تیار نہیں جو یہ کردار ادا کرتا ہے کہ چودھری صاحب مجھ سے ناراض ہو جائیں گے اور دنیا کے فوائد برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ نہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مومن جو اللہ کے دربار میں باوقار ہے تب باوقار بنے گا جب وہ اللہ اور محمد الرسول اللہ کے احکامات پہ عمل کرے۔ فاعیذو ہو، اس مظلوم کی مدد کرو، سینہ صبر ہو جاؤ، اس کی عزت کو بچاؤ، اس کی جان کو بچاؤ۔ یہ کوئی عام شخص نہیں کہہ رہا، صحابہ کے مجمع میں محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اور یہ تو بات ظاہر ہے۔ ایک آدمی اگر نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دیتا ہے تو وہ انسان شہادت کے درجہ کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہم نہیں کرتے، صحابہ کیا کرتے تھے، اور رب نبی رحمت محمد رسول اللہ خود کیا کرتے تھے۔ سیدنا علی المرتضی مکہ فتح ہوا تو ایک کافر کے پیچھے چلے اسے قتل کرنے کے لیے، وہ بھاگ کے ام ہانی کے گھر چلا گیا اور اس سے پناہ طلب کی، اس نے پناہ دے دی اس کو۔ علی المرتضی اندر گئے تو کہا نہیں نہیں نہیں، میں نے اس کو پناہ دی ہے۔ علی المرتضی کہتے ہیں اس کافر کو پناہ کوئی نہیں۔ ام ہانی نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہتی ہے اللہ کے نبی میں نے پناہ دے دی، علی اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا علی قتل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جس کو تو نے پناہ دی ہے میں نے محمد نے بھی اس کو پناہ دے دی۔ یہ تو مومن کا فریضہ ہے۔ اگر غیرت کا مظاہرہ کوئی کرتا ہے، حمیت کا مظاہرہ کوئی کرتا ہے تو اس کو دیکھ کے کم از کم اتنا آدمی کرے کہ اس کے قدم سے قدم ملا کے چلے۔ اور نہ سے بد نصیبی یہ ہے کہ یہ اس شریف آدمی پہ، اس غیرت مند آدمی پہ تان اور تنقید کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت اس لیے تھی کہ کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جب مظلوم تمہارے پاس آئے فاعیذو ہو، پناہ مانگے تو اس کو پناہ دو، اگر کوئی پناہ نہیں دیتا تو مجرم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ بیٹھے ہوئے، اگر آ کے کوئی تم سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، فاتو ہو تو اس کو دو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ وہ کردار ہیں جن کردار پہ عمل کر کے، یہ وہ اعمال ہیں جن اعمال کو اپنا کے صحرا میں بیٹھے ہوئے لوگ ان کو قبول کر کے ان سے وابستہ ہو کے کیا مقام حاصل کرتے ہیں کہ آج اگر ان بدوؤں کا نام آتا ہے تو جو تڑپ کے رضی اللہ تعالی عنہ نہیں کہتا اس کے ایمان میں کمزوری، کمی ہے اس کے ایمان میں۔ صحرا میں ڈاکو، راستے روکنے والے، لوٹنے والے، تباہ اور برباد کرنے والے مخلوق کو
زندگی حجیرن بنانے والے لوگوں کی جب دامن محمد رسول اللہ سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نبی ان کی رہنمائی کرتے ہیں تو وہ اس مقام پہ پہنچتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے تمام صحابہ پہ میں راضی ہوں. صرف دامن سے وابستگی کی بنا پہ اللہ راضی نہیں ہوتے بلکہ اس کردار کو اپنانے سے جو کردار محمد رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے. اگر وہ کردار نہیں اپناتے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کریں. فاتو اللہ کے لیے مانگتا ہے یہ شافرہ دو یہ حکم ہے اور جو حکم سے سرتابی کرتا ہے وہ آدمی قیامت کو پکڑا جائے گا. ایک عام بات رسول ثقلین نے کہا کہ یار خیرات خرود کیا کرو نیکی کیا کرو ایسے کیا کرو ایک کیا کرو تو یہ تو عام ایک بات ہے لیکن جو حکم ہے کہ کرو وہ اگر نہ کیا جائے تو آدمی مجرم ہے اللہ کے نزدیک. فاتو ارشاد فرمایا جو آ کے تم سے مانگتا نا اس کو دو. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو کہا تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں ہے. میں نے عرض کیا نا تحریک وہ کامیاب نہیں ہو سکتی جو تحریک اپنی سوچ اپنی فکر کے مطابق خود کو نہیں ڈالتی. اس کا لیڈر اس کا قائد رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی سوال کرنے والے کو دیا جب کائنات کے آقا کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا اور حکم دیا فرمایا اگر کوئی سوال کرنے والا آئے گا نا اللہ کے نام پہ مانگنے والا تو میں اس کو ضرور دوں گا لیکن تم بھی کہہ دیا کرو کہ اللہ کے نبی یہ حقدار ہے اس قابل ہے اس کے ساتھ تعاون فرمائیں. کہا میں نے تو دینا ہی دینا ہے یہ کہنے پہ تم بھی اللہ کے محبوب بن جاؤ گے تمہارے نامہ عمل میں دیکھی آئے. فاتو ہو کہا جو آگے مانگتا ہے دو اس کو. مقصد اپنے گرے بانوں میں جھانکنا ہے. صرف واز کرنا واز سننا اس کی کوئی حیثیت نہیں. کرنا اور سننا جب اس نقشہ میں رنگ بھرا جائے اس کردار کے مطابق تو تب مسلمان تب مومن اللہ کے ہاں وہ مرتبہ اور مقام پائے گا جو مرتبہ اور مقام محمد رسول اللہ کے صحابہ نے پایا. فرمایا دو اسے میں دیتا ہوں اور دیتا کس طرح ہوں کہ ساری دنیا کو بتلا کے کہہ کے سمجھا کے سنا کے میں دیتا ہوں ساری دنیا کو دکھا کے. یہ دینا دے کے لوگوں کو بتلانا یہ دونوں چیزیں انسان کے صدقہ کو تباہ کر دیتی ہیں بلکہ صدقہ کو ہی نہیں اس صدقہ دینے والے کو بھی تباہ کر دیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. فرمایا اس آدمی کی طرح اپنے صدقے کو تباہ اور برباد نہ کرو جو ریاکاری کرتا ہے لوگوں کے دکھاوے کے لیے لوگوں کو بتلانے کے لیے لوگوں کے سامنے خود کو نمائش کرنے کے لیے. اس کا مقصود کسی مومن سے تعاون نہیں کسی مومن سے ہمدردی نہیں اللہ کے کہنے پہ دینا نہیں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے بلکہ یہ دیتا ہے پتہ چلے کہ بٹ صاحب نے تو کمال کر دیا جناب اتنا دیا بھر بھر کے ہاتھ. چوری شام غلہ گھر میں لے جاتے جب تک کسی حقدار کو دے نہیں دیتے لیکن چوری کا مقصود کیا ہے اللہ کی رضا اللہ
کی رضا ہے، یہ دینے والا غلہ کم ہے یا زیادہ، یہ تیرے لیے اللہ کی رحمت کا سبب بن جائے گا، آخرت کی کامیابی کا سبب بن جائے گا، جنت کا سبب بن جائے گا۔ لیکن اگر مقصود اس سے اللہ کی رضا نہیں، خود کی نمائش ہے، خود کو آگے بڑھانا ہے، لوگوں سے واہ واہ کروانا ہے، تو یہ صدقہ تیرے لیے کوئی اچھے نتائج پیدا نہیں کرے گا بلکہ برباد کر دے گا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے دیے ہوئے کو نہیں دیکھتا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ فرمایا تم دیتے ہو نا، ہزاروں دیتے ہو، لاکھوں دیتے ہو، تمہارے دینے کی طرف اللہ نہیں دیکھتا کہ تم دے رہے ہو، جولی بھر کے دے دیے، بغیر گنے ہاتھ بھر کے دے دیا ہے۔ فرمایا نہیں، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تمہارے دل کی کیفیت کی طرف دیکھتا ہے، تمہارا دل کیا کہتا ہے، تمہارے اندر کیا ہے، تمہاری سوچ کیا ہے۔ یہ دیتے ہوئے تیرے دل میں اللہ کی رضا کی طلب ہے کہ نہیں؟ دیتے ہوئے آنکھیں چرا کے دیکھتے ہو کوئی مجھ کو دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا؟ یہ صدقہ تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ اس صدقے کو اللہ محبوب نہیں رکھتے۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے، فاتو ہو، جب مانگتا ہے، سوال کرتا ہے تو اس کو، اور دو اپنے اللہ کی رضا کے لیے، اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس لیے نہیں کہ اپنی نمائش کرو۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقے کے متعلق کیسی خوشخبری دی ہے مومن کو کہ مومن اگر یہ کام کرتا ہے، مال نہیں اس کے پاس، زر نہیں اس کے پاس، دولت نہیں اس کے پاس، کچھ بھی نہیں ہے، معمولی کیس ہے۔ تبوک کو جاتے ہوئے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دو صحابہ نے بھر بھر کے دیا۔ ایک شخص آیا، اس کے پاس تھوڑی سی کھجوریں ہیں۔ اللہ کے نبی میری طرف سے یہ قبول کریں۔ اللہ کے نبی نے وہ کھجوریں لیں، یہ کسی کو علم نہیں کہ یہ لایا کیسے ہے۔ مقصود عرض کرنے کا ہے یہ، میں اگر غریب آدمی ہوں، کمزور آدمی ہوں، اللہ کی رضا کے لیے اس دل سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خوش دلی سے متفکر ہو کے کہ مجھے بھی دینا چاہیے، اگر میں 2 روپے دیتا ہوں نا، اللہ کے نزدیک اس کی قدر و منزلت کیا ہے؟ ڈھیر لگا ہوا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے پاس وہ شخص آتا ہے، اللہ کے نبی یہ مجھ سے قبول کیجئے۔ لوگوں نے دیکھا، کچھ تو مومن تھے، انہوں نے کہا کیا بات ہے، اتنا ہی بیچارے کے پاس ہے وہ بھی لے آیا ہے۔ منافق کہتے ہیں لو جی لو لا کے شیدہ جو دے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں وصول کی تو آسمان سے جبریل آ گیا، کہا اللہ کہتے ہیں سارے ڈھیر پہ اس کو پھیلا دو، جو قدر و منزلت اللہ کے نزدیک ان کھجوروں کی ہے سارے ڈھیر کی نہیں۔ سبب صدیق اکبر نے تو سارا مال لا کے رکھ دیا ہے، فاروق اعظم نے آدھا رکھ دیا ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں عثمان نے دیا، عبد الرحمن ابن عوف نے دیا، یہ 8 کلو کھجوریں، یعنی یہ کلو والا وہاں تو نہیں تھا نا مسئلہ، تھوڑی سی کھجوریں لا کے دے دی تو اللہ نے اس کے متعلق یہ ارشاد فرمایا۔ مقصود کیا ہے کہ ضروری نہیں تم صدقہ اتنا دو کہ پتہ چلے کہ صدقہ دیا ہے، یہ اس کی بات نہیں ہے۔ جو منافق ہے، جو دکھاوے کے لیے کرتا ہے، نہیں،
بلکہ مومن اللہ کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں تم دو، یہ دیتا ہے، اس کے دل میں کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص آگے تم سے سوال کرتا ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اس کو کپڑوں کی ضرورت ہے، جو شخص اس کو اللہ کی رضا کے لیے کپڑے پہناتا ہے، وہ مانگتا بھی نہیں ہے، اس نے دیکھا معزز آدمی ہے، شریف آدمی ہے، تو وہ اس کو کپڑے مہیا کر دیتا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصاہ اللہ من خضر الجنہ، جو ایک میرے ننگے بندے کو، غریب بندے کو، محتاج کو، جس کو کپڑوں کی ضرورت ہے، ایک سوٹ سلا کے اس کو پہنا دیتا ہے، میں جنت میں سرسبز ریشم و کم کا سوٹ اس کو پہناؤں گا۔ ریشم و کم خواب کا، دنیا کا ریشم و کم خواب نہیں، جنت کا ریشم و کم خواب، ریشم و کم خواب کا سبز سوٹ اللہ اس کو جنت میں پہنائے گا، جو ایک غریب کو، محتاج کو، تنگ دست کو، پھٹے کپڑے والوں کو کپڑا پہناتا ہے اور سوٹ پہناتا ہے۔ فرمایا جو کہ تم سے آتا ہے نا اور مانگتا ہے، اس کو دو، عطاہ اللہ من سوار الجنہ، فرمایا جو بھوکے کو کھلائے گا، جو تنگ دست کو دے گا، اس کا اللہ اس کو اس کھلانے پہ جنت کے پھل سے نوازے گا۔ یعنی اس کے لیے جنت کی گارنٹیاں ہو رہی ہیں۔ جو اپنے اللہ کی رضا کے لیے معمولی کام کرتا ہے، تھوڑا سا کرتا ہے، زیادہ نہیں، سوٹ پہنا دیا، بھوکے کو کھانا کھلا دیا، اور ایک آدمی آتا ہے، وہ پیاسا ہے، آ کے تیار، پانی مجھے پلا دو۔ پانی تو ہر کوئی پلا سکتا ہے، لیکن پلانے میں نیت کیا ہے، سوچ کیا ہے، فکر کیا ہے؟ یہ کہ میرے اللہ کا حکم ہے، یہ کہ میرے آقا کا حکم ہے، یہ محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، وہ اس کو پانی پلاتا ہے۔ فرمایا سقاہ اللہ من رحیق المختوم، اللہ اس کو جنت کی سب سے بہترین شراب دیں گے، جس سے روح تر و تازہ ہو جائے گی، جسم میں خوشی آ جائے گی، دماغ تر و تازہ ہو جائے گا اور نشہ نہیں ہوگا۔ فرمایا رحیق المختوم، اللہ اس شخص کو پلائیں گے جو دنیا میں کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہے۔ گرمی ہے، دکان پہ پانی رکھا ہوا ہے، ضروری نہیں کو آ کے پانی مانگتا ہی تو پھر یہ اجر ملے گا، یہ ثواب ملے گا، یوں اللہ تعالیٰ اس کو نوازے گا، نہیں، آ کے جو تیرے ہاں پانی پی لیتا ہے، پیاسا ہے، اس پیاسے کو پانی پینے کی بنیاد پہ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ تیرے لیے رحیق المختوم رکھی ہوئی ہے جنت میں۔ یہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرتا ہے، اگر کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرتا ہے تو ارشاد فرمایا اس کی نیکی کا جواب نیکی میں دو۔ یہ اللہ کے نبی نے کیوں ارشاد فرمایا تھا کہ نیکی کا جواب نیکی میں دو؟ کیا کوئی ایسے لوگ بھی تھے جو نیکی کے باوجود نیکی نہیں کرتے تھے؟ بلکہ ہم تو دیکھتے ہیں نا، جن لوگوں سے نیکی کی جائے نا، اچھائی کی جائے، بھلائی کی جائے، وہ ڈنک مارنے کے وقت ضرور ڈنک مارتے ہیں۔ یہ فطرت ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نیکی اس لیے نہ کرو کہ نیکی کا صلہ لو، تمہاری نیکی کا مقصد یہ ہونا چاہیے، رب کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، اگر رب اور رسول کے حکم کی بنا پہ تم کسی کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہو، اچھائی کرتے ہو، بھلائی کرتے ہو، خیر کی بات کرتے ہو، تو فرمایا اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے نہ کرو کہ فلاں آدمی کے ساتھ میں نے نیکی کی ہے تو وہ بھی میرے ساتھ نیکی کرے۔ دور وہ بھی ایسا ہی تھا، ہو سکتا ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا کہ جناب فلاں آدمی نہیں ہے،
ہاں کہنے لگا جی وہ آپ پہ بڑے اعتراضات کرتا ہے، تان کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، کیوں؟ فرمایا یار ابھی تو مجھے علم نہیں، چلو میں تمہیں کل بتلاؤں گا۔ کل آیا وہ شخص کہتا ہے حضرت میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا۔ فرمایا یار مجھے پتہ نہیں ہے، میں نے تو اس کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی۔ یعنی مقصد کیا تھا کہ یہ دور آ گیا تھا نیکی کرنے والے کو جواب میں نیکی نہیں ملتی بلکہ اعتراض ملتا ہے، برائی ملتی ہے۔ علی المرتضیٰ نے کہا کہ میں نے اس کے ساتھ نیکی کوئی نہیں کی، وہ پتہ نہیں مجھ سے برائی کیوں کرتا ہے۔ آپ سوچیں نا یہاں کیا ہے، یہاں بھی یہی سب کچھ ہے کہ آدمی جس کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے، اچھا سلوک کیا جائے، جس کے ساتھ بھلائی کی جائے، جس کے ساتھ نیکی کی جائے، وہ یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ اس نے برے وقت میں میرے کام آیا تھا، میرے ساتھ نیک سلوک کیا تھا، اچھا سلوک کیا تھا، تو میں بھی اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر لوں۔ رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم اس بات پہ غمناک ہو، غم زدہ ہو، پریشان ہو کہ اجر تو سارا لے گئے انصاری، ہمارا کیا بنے گا؟ تو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا سب کچھ بنے گا۔ اگر انہوں نے تمہارے ساتھ نیک سلوک کیا ہے، اچھا سلوک کیا ہے، تو تم ان کے لیے اپنے اللہ سے دعا مانگو، دعا مانگ کے تم بھی اسی نیکی میں شامل ہو جاؤ۔ نیکی کرنا اس لیے کہ نیکی کا مجھے اجر ملے، یہ نیکی نہیں ہے۔ اور نیکی کی جائے تو نیکی کرنے والے سے وہ برائی کرے تو یہ بھی اللہ کے نزدیک ایک معتوب عمل ہے، قابل نفرت عمل ہے۔ اللہ اس آدمی کو پسند نہیں کرتے بلکہ نفرت کا اظہار کرتے ہیں اس آدمی سے، جو آدمی اپنے محسن کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے کہ وہ تو اس کے لیے سب کچھ قربان کرتا ہے اور یہ اس کے لیے اپنی زبان کو بھی کنٹرول نہیں کرتا۔ یہ کردار ہے جو محمد رسول اللہ نے ہمیں دیا، اور ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم اس کردار کو بھول چکے ہیں۔ آئیے اس طرف نظر ڈالیں، سوچ و بچار کریں، ہمارا معاشرہ تباہی کے گھاٹ کیوں اتر رہا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے قرآن کے باغی ہیں ہم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ارشاد اور فرمان کے باغی ہیں۔ جب ہم پھر لوٹیں گے قرآن کی طرف، جب پھر لوٹیں گے محمد رسول اللہ کی طرف، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا اور زمانے میں وہی عزت مل جائے گی جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کو ملی تھی۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔